وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا کہ باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس سے پہلے کی آیت ہے وہ آیت جو ہجرت کے وقت کی ہے کہ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے سلطانا نصیرا عطا فرما ہجرت کے ساتھ، اور مجھے جہاں سے نکال وہاں سے صداقت کے ساتھ میں نکلوں، اور جہاں داخل ہوں وہاں میں صداقت کے ساتھ داخل ہوں، اور مجھے سلطانا نصیرا عطا فرما، یعنی اللہ کی مدد اور سلطان، ایک ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے، اور اللہ کی عرش و کرسی کیونکہ اللہ کی ہے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے اور اللہ کی کبریائی قائم ہو جائے۔ یہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت۔ ہجرت کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت آ گئی قل جاء الحق وزهق الباطل، اور یہاں کہا گیا قل، کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آیتیں ہیں کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، اور خسارہ ہے ظالموں کے لیے جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ یہ مضمون اس کے بعد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حق اور باطل کا معاملہ ہے یہ بہت بہت اہم ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ازل سے، بالکل ابتدا سے یہ کشمکش حق اور باطل کی مسلسل ہو رہی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو کہا گیا حوا کے ساتھ، اماں حوا کے ساتھ، کہ یہاں پر رہیے آپ جنت کے اندر، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، باقی آرام سے رہیں، تو وہ رہتے رہے، لیکن پھر شیطان پہنچا وہاں، باطل، ان کو بہکایا، اور جو بات اللہ نے ان کو سمجھائی تھی اس کو بھلا دیا، آدم بھول گئے۔ یہ جن جو تھا، یہ جو ابلیس تھا، اس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پھر آدم اور حوا زمین پہ اتار دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے، یا جنت سے ہٹا دیے گئے اور زمین پہ بھیج دیے گئے، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا، اور ایک یہ حق اور باطل کی جنگ مسلسل قیامت کے آخری لمحے تک کے لیے شروع ہو گئی۔ لیکن یہاں بھی اللہ نے جو بات بتائی وہ یہ کہ بظاہر آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اور وہ اس بات کو نہ رکھ سکے جو اللہ نے ان سے کہی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ شرمندہ ہوئے، غلطی کا احساس ہوا دونوں کو، اور پھر انہوں نے استغفار کی اللہ کے دیے ہوئے کلمات کے ذریعے، اور پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا، ناراضگی دور ہوئی اللہ کی۔ یہ وہیں ہو گیا معاملہ استغفار کے ذریعے، اور جو شیطان تھا وہ جو تھا وہی تھا، جو تھا وہی رہا۔ اس نے پہلے بھی اللہ کے سامنے ہٹ درمی کی، اور اس کے بعد معافی نہیں مانگی، تکبر میں رہا، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کے بعد تکبر نہیں کیا بلکہ معافی مانگی، اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ آدم اور حوا نیچے آ گئے زمین کے اوپر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کے ساتھ، اور یہ ابلیس بھی آ گیا، شیطان، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ، یہ بھی ساتھ ہی آیا نیچے۔ اور اللہ نے کہا کہ دیکھو آدم اور حوا، تم اور تمہاری اولاد جو قیامت تک کے لیے بسو گے اس دنیا میں، تو میری ہدایت اور میری نصیحت تم کو ملتی رہیں گی، بے یار و مددگار نہیں ہوگے بلکہ تمہیں ہدایت و نصیحت آتی رہیں گی۔
جو اس ہدایت اور نصیحت کو تھام لے گا، حق کو تھام لے گا، قرآن کو تھام لے گا، بس وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو باطل کے ساتھ چلے گا، شروع میں ہی بتا دیا جنت کے اندر حق اور باطل کی کشمکش، کون حق ہے کون باطل ہے۔ یعنی غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام سے جو حق پر تھے، لیکن انہوں نے استغفار کر کے اس کا مداوع کر لیا، لیکن جو باطل ہے وہ ہٹ دھرم ہے، متکبر ہے، اور وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلنے کو تیار۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ کشمکش قیامت تک کے لیے موجود ہے، لیکن اللہ کا قرآن ہدایت و نصیحت موجود ہے، اللہ کی آیتیں موجود ہیں، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کو تھام لے گا، یعنی اس پر عمل کرے گا، اس کے مطابق زندگی کو بنائے گا، اپنے گھروں کو آباد کرے گا، بس اس کا گھر آباد ہو جائے گا، باقی سب ویرانوں میں چلے جائیں گے۔ اور بے غم اور بے خوف زندگی ہوگی اس کی جو اس حق کو تھام لے گا، قرآن کو تھام لے گا، اللہ کی ہدایت کو تھام لے گا، اللہ کی آیتوں کو تھام لے گا۔ اور جو اس سے دور ہوگا، اس قرآن سے، ہدایت سے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے ارد گرد اندھیرے آ جائیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دے گا اللہ، اور ہر لحاظ سے وہ اندھیروں میں چلا جائے گا، تنگی میں چلا جائے گا، اس کی زندگی، اس کے ارد گرد کا ماحول سب تنگی میں چلا جائے گا ہر لحاظ سے۔ اور پھر اگلی بات اللہ بتا رہا ہے کہ یہ تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد بھی، یہ تو دنیا میں حشر ہوگا، آخرت کی پھر طرف لے جا رہا ہے اللہ کہ آخرت میں وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو تنگیوں والا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور پھر اس اندھے کا سوال کہ میرے رب میں تو آنکھوں والا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے مجھے اندھا کر دیا؟ اور اللہ کا یہ جواب کہ ہاں دنیا میں تو اندھا بنا رہا میرے قرآن کی طرف سے، میری آیتوں کی طرف سے، میری ہدایت کی طرف سے، تو اسی طرح جیسے تو نے بھلا دیا میری ہدایت و نصیحت کو، اسی طرح آج میں نے تجھے بھلا دیا، اور پھر یہ اندھا اندھا ہی رہے گا۔ یعنی کون ہار گیا اور کون جیت گیا، یہ سب عمل کے اوپر ہے۔ جس کا عمل ابلیس کے ساتھ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تنگیوں میں چلا جائے گا، نابینا ہو جائے گا۔ اور جو حق کے ساتھ جڑا رہے گا، قرآن کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ جڑا رہے گا عمل کے درجے میں، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ یہ جو شریعت ہے، دین ہے، یہ حق ہے، اللہ کی ذات یہ حق ہے، یہ قرآن یہ حق ہے، یہ اللہ کے رسول کی اتباع یہ حق ہے۔ یہ ہے کامیابی کی سیڑھیاں، جو ان پر چڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان سے انکار کرے گا، ان سب معاملات سے جڑنے کے لیے انکار کر دے گا، پھر وہ تنگیوں میں جائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم تنگیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، اور ہمارے گھر آباد ہونے کے بجائے ویران ہو گئے ہیں، تو یہ ساری وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا کہ جنت جیسی نعمت وہاں سے نکلوا دیا گیا ہمارے والدین کو۔ تو اب اگر وہی رویہ ابلیس کے ساتھ، ابلیس کا کہا ماننا اور ابلیس کے پیچھے چلنا، دل کی خواہشیں پوری کرنا، یہ سب باتیں اگر ہوں گی تو پھر نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ بجائے اس کے کہ دوبارہ ہمیں موقع مل جائے جنت میں داخلے کا حق کے ساتھ جڑ کر، اگر ہم نہیں جڑتے حق کے ساتھ تو پھر یہ نتیجہ ایک درمیان میں دنیا کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر دوبارہ جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ ابلیس تو گیا جہنم میں، وہ تو طے ہو گیا معاملہ، لیکن کیا ہم ابلیس کے کہے پہ عمل کر کے، دل کی خواہشوں کے پیچھے چل کے، جو ابلیس کی ڈالی ہوئی خواہشیں ہیں ان کے پیچھے چل کے، اور دنیا کے اندر اپنی زندگی لگا کے، یہ خوشبوؤں والی دنیا اور یہ
رنگ برنگی دنیا، اس میں لگ کر اپنی آخرت کو بھلا کر کیا ہم جنت پا سکیں گے، یا پھر ہماری زندگی میں تنگی اور آخرت کی تنگیاں یہی ہمارا مقدر بنیں گی؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے غلطی کا احساس کیا اور اس کے بعد معافی مانگی، حق پہ قائم رہے اور اللہ کو راضی کرتے رہے، اللہ راضی ہو گیا استغفار کرنے سے۔ اور جو باطل تھا وہ باطل کا باطل رہا، ابلیس۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری تصویریں ہیں تاریخ کے اندر، جیسے حضرت سمیہ کی تصویر ہے کہ وہ حق کے ساتھ جڑ گئیں، اللہ کے رسول ایک پیغام لے کے آئے اور انہوں نے قبول لیا، ان کے میاں نے، ان کے بیٹے نے، عمار، یاسر، سب نے قبول لیا، غلام تھے۔ تو جو سردار تھا وقت کا وہ کہتا رہا چھوڑ دو یہ اللہ کے رسول کی دعوت کو، اور یہ جو باتیں ہیں ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے باپ دادا کے طرز کے اوپر ان کے عمل کے تحت چلو۔ لیکن وہ نہ مانی، بوڑھی عورت اور غلام، اور پھر ان کے اوپر سختیاں آئیں، حق اور باطل کی کشمکش، لیکن وہ ڈٹی رہیں حق کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن ابو جہل آیا اور اس نے بہت سمجھایا سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی شہید، اور ان کو ایک بت بھی دکھایا چھوٹا سا، اور اس نے یہ کہا کہ سمیہ صرف اشارتاً ایک سجدے کے انداز میں اس چھوٹے سے بت کے سامنے تم معاملہ کر لو اس طرح کا، میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بت کے اوپر تھوک دیا۔ بس اس کے بعد سردار نے برچھا مارا اور ان کو مار دیا، دنیا سے رخصت کر دیا۔ لیکن دنیا سے جاتے وقت جو آخری الفاظ ان کی زبان پہ تھے وہ یہ تھے کہ قسم اللہ کی میں کامیاب ہو گئی، فزت و رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ حضرت سمیہ دنیا سے چلی گئیں لیکن کامیاب ہو گئیں، فزت و رب کعبہ۔ اور ابو جہل جو سردار تھا اور جو اس وقت کے سردار تھے وہ سب ناکام ہو گئے۔ اس طرح کی بہت ساری تصویریں انبیاء اکرام کے زمانے کی، جیسے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے دربار میں، فرعون کے دربار میں، اور ڈٹ کے اس کے سامنے کھڑے ہو کے مکالمہ کیا اور اس پہ ثابت کر دیا کہ میں حق کے ساتھ ہوں اور حق میرے ساتھ ہے۔ لیکن فرعون نہیں مانا اور مقابلے کے لیے تیاری کی اس نے، اور پھر اس نے مقابلہ کیا، باطل کی طرف سے آیا مقابلے کے اوپر اور اس نے کیا مقابلہ۔ لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ غرق ہو گیا سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، جو ان کا مقصد تھا وہاں جانے کا کہ اپنی قوم کو وہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جانا تھا، وہ اپنی قوم کو بآسانی نکال کے پار ہو گئے دریا سے، سمندر سے، اور کامیاب ہو گئے، اللہ کی رضا پا گئے اور قوم آزاد ہو گئی فرعون کے ظلم سے۔ اور فرعون اور اس کے ساتھی جو ہیں، اس کے لشکر، وہ وہاں غرق ہو گئے پانی میں۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے مختلف طریقہ کار سے اللہ نے یہ بات بتائی کہ کس طرح حق اور باطل جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پھر باطل مٹ جاتا ہے حق کے سامنے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن میں بھی موجود ہیں اور تاریخ میں موجود ہیں اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ یہ حق اور باطل کی کشمکش آج بھی موجود ہے، دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف طرح سے یہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ ہو رہی ہے، اور باطل پورا زور شور کے ساتھ سب مل کے باطل جو ہیں
یعنی حزب الشیطان، جو شیطان کا لشکر ہے، وہ مل کر آتا ہے حزب اللہ کے سامنے، اور حق اور باطل ٹکراتے ہیں آپس میں۔ لیکن اگر حق پہ قائم ہیں حق والے صحیح معنوں میں، اور اس کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ ہے، تو الحمدللہ ان کو باطل نہیں زیر کر سکتا، ان کو نہیں مار سکتا، ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ ٹکراتا ہے باطل حق کے ساتھ، اور پھر باطل کو اللہ ختم کر دیتا ہے، اس کی جڑ مٹا دیتا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی میں چوٹ مارتا ہوں حق کی باطل کے اوپر، چاہے جنگ بدر ہو، چاہے آج کا کوئی مارکا ہو، چھوٹا بڑا، میں چوٹ مارتا ہوں باطل کے سر پہ، سر توڑ دیتا ہوں اور بھیجا باہر نکال دیتا ہوں، اور اس کی جڑ کٹ جاتی ہے باطل کی۔ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ کامیابی تو حق کے ساتھ ہے۔ کیا ہم حق والے ہیں؟ کیا ہم حق کو سمجھ کر وتواصوا بالحق، کیا وہ حق ہے ہمارے پاس بغیر شرک بدعت کے، اور دنیا آخرت کو سب کو سامنے رکھ کر اللہ کی قرآن کی کسوٹی پہ کس کر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور پھر ہم کس کے ساتھ ہیں؟ باطل تو بالکل آیا ہے، لیکن بہرحال حق بھی آیا ہے، تو کیا ہم حق کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم قربانیوں کے جذبے رکھتے ہیں حق کے ساتھ جڑ کر چلنے کے لیے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ صبر یعنی قربانیاں دو گے تم حق کے لیے، حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، تو پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ صبر کرنا پڑے گا۔ جو بھی آزمائش آئے گی، جو بھی پریشانیاں آئیں گی، صبر کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد باطل زیر ہوگا اللہ کے حکم سے، اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت سے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ افغانستان سے اطلاع آئی کہ مدر بم مارا گیا ہے، مدر بم جو سب سے بڑا ہے، پورے ایک بڑے جہاز کے اندر اس کو لاد کے لے کے آئے اور لا کر اس کو پھینکا، وہ جو دور دور تک تباہی مچا دیتا ہے، لاشیں گرتی ہیں، خون بہتے ہیں، اور یہ منظر ہوتا ہے تباہی اور بربادی کا منظر۔ انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا جو کر لیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو فضائی میں ختم ہو گیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، فضائی میں مٹ گیا باطل، اس لیے کہ باطل ہے تو اللہ نے مٹا دیا اس کو۔ اور اس کے بعد جگہ 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 غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جہاں حق والے ڈٹ جائیں حق کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، خالص اللہ کی رضا کے ساتھ، تو الحمدللہ باطل کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اور قل کہہ دیجئے، قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ ہوگا، یہ کشمکش ہوگی، اور یہی طریقہ ہے باطل سے لڑنے کا۔ ہمارے ارد گرد ہر طرف باطل ہے، صبح فجر میں نہیں اٹھنے دیتا باطل ہمیں، لیکن اگر ہم حق پر ہوں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے فجر سے ہمیں اٹھنے سے، اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں تو ہم اٹھ سکتے ہیں فجر میں۔ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے مقابلہ، اور پھر ہر قدم کے اوپر یہ حق اور باطل کی لڑائی ہمیں ہر لمحہ ہر آن ہمارا معاملہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو تب بھی، اور اگر آخرت کا معنی ہو تب بھی، یہ حق اور باطل یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم حق کے ساتھ قائم ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں دینے کو تیار ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی حق کو غالب کر کے رہے گا اور باطل کو مٹا کے رہے گا۔ لیکن ہمارے عمل کے ساتھ ہے یہ سارا معاملہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کے ساتھ جڑیں، اس کو سمجھیں، شعوری طور پہ اس کے ساتھ جڑیں، وتواصوا بالحق، اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اس راستے میں صبر کے ساتھ ڈٹ کر اللہ پہ بھروسہ توکل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔